بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے حضور دل سے سجدہ کریں کہ جس ذات قدوس نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور اس ایمان سے نوازا ہے۔ یا اللہ، آپ سے دعا ہے کہ ہمارا آخری سانس ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں 3 بیان ہو چکے ہیں۔ آج پارٹ نمبر 4 چوتھا بیان آ رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 1 2 3 اور بیان ہوں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ سب بچوں سے مساوی برابر سلوک کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جیلسی، حسد پیدا ہو جائے گی، جو کہ بہت بڑی بیماری ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچوں پر زیادہ تعلیمی پریشر نہ ڈالیں۔ 7 سال کی عمر تک بچوں پر زیادہ تعلیمی ایجوکیشن کا پریشر نہ ڈالیں۔ یہ عمر جسمانی ڈیولپمنٹ کی ہے، جسمانی صحت عروج پہ چلتی ہے، جسمانی صحت مکمل ہوتی ہے۔ حفظ کے پروگرام میں خاص کر محتاط رہنا چاہیے۔ بعض ہم ٹی وی دیکھتے ہیں کہ فلاں بچے نے 5 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، تو ہم بھی 4 سال کے بچے کو پڑھ شروع کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ وہ ایکسیپشنل بچے ہوتے ہیں، نارملی ایسا نہیں ہے۔ نارملی 6-7 سال کے بچے کو حفظ کرانا شروع کرنا چاہیے۔ بچوں پر آنکھ کا روب رکھیں، معمولی غلطی پر ہاتھ مت اٹھائیں، ورنہ بچہ اندر سے آپ کا دشمن بن جائے گا۔ بچپن کی مار کو بچہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ مجھے بھی خود یاد ہے کہ بچپن کے اندر کسی وقت والد صاحب نے یا والدہ صاحب نے کوئی سختی کی، مجھے ابھی تک یاد ہے، لیکن بڑی عمر میں جن لوگوں نے سختی مجھ پر کی ہے وہ میں بھول گیا ہوں۔ تو بچپن کی یاد جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتی، اس لیے خیال رہے۔ حفظ پروگرام قاری صاحب کے ڈنڈوں کو نہیں بھولے گا، واقعہ سن لے گا اسے۔ انگلینڈ کے اندر بچہ حفظ نہیں کرنا چاہتا، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں چل رہا، لیکن والدین مجبور کر رہے تھے۔ گھر سے والدین کوستے ہیں اور وہاں قاری صاحب ڈنڈا مارتے ہیں، لہذا بچے نے بغاوت کر دی اور اس نے وہ بڑا پین لے کر مارکر لے کر مسجد کے باہر لکھ لیا، آئی ہیٹ قاری صاحب، آئی ہیٹ دس پلیس، آئی ہیٹ قاری صاحب۔ یہ کیا تھا؟
تو بچے حفظ کرانا بچے کو فرض نہیں ہے، عالم بنانا فرض نہیں ہے، صحیح اسلامی تربیت کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بچوں کو حافظ عالم نہیں بنانا چاہیے، جس کے اندر یہ صفت ہو، اس کی صلاحیت ہو، اس کو ضرور کروائیں۔ پولیس سے، جنات سے بچوں کو مت ڈرائیں، رات کو بچے ڈریں گے، بچے کا دل کمزور ہو جائے گا، اور جن آیا اور پولیس آئی، نو نو ڈونٹ سے لائک دیٹ، بچے کا دل کمزور ہو جائے گا۔ بچیوں کو بلاؤ سنگار کر کے اسکول نہ جانے دیں، بچیوں کو میک اپ کرا کے اسکول نہ بھیجیں، نہ وہ کر کے جائیں، نہ زیورات پہن کر جائیں، ہاں 9th گریڈ کی بچی ہو یا 10th گریڈ کی بچی ہو۔ کالج میں بچی جاتی ہے تو اب میک اپ کا کیا مطلب؟ کیا وہ دوسرے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے؟ سادہ چہرہ، سادہ لباس، اور لباس بھی ایسا ہو جیسے پورا سطح ڈھکا ہوا ہو، یہ اس کا خاص خیال رکھیں آپ۔ گھر میں چھوٹا سا جم ہو آسن ہے، گھر میں سوئمنگ پول چھوٹا سا ہو تو آسن ہے، لیکن باہر جا کر سوئمنگ پول میں اور دوسرے جم میں جانے کی بچیوں کو خاص کر ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو ثقافت کی عادت ڈالیں، مسجد میں بچے جائیں کہ بچوں کے ہاتھ میں 20 کا ڈال کا نوٹ، 10 ڈال کا نوٹ دے اور بچوں کو کہے اس ڈونیشن باکس میں ڈالیں۔ جب کوئی سائے فقیر آ جائے بچوں کے ذریعے اس کی حاجت پوری کریں، اس طرح بچے کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میرے خیال میں بچوں کی شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے، بالخصوص بچیوں کی۔ کالج جانے سے پہلے بچی کی اگر شادی ہو جائے اور اس کے بعد اس کا خاوند بھی پڑھے کالج میں، وہ بھی پڑھے، اسے منع نہیں ہے، لیکن ایک بار بچی کالج میں چلی گئی پھر آپ کے ہاتھ سے بچی نکل جائے گی، اب وہ اپنی مرضی کرے گی۔ البتہ لڑکوں کے بارے میں ہم کچھ شروع ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار کرے، بزنس کرے، ڈگری لے، جاب لے، تاکہ اپنی فیملی کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا بچہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول نہیں کر رہا اور والد صاحب کا دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شادی کر دو، اب اس کو کہنا نو 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 ابھی پڑھو، ابھی کام کرو، کماؤ، پھر شادی کریں گے، یہ فکرہ والدین کی طرف سے بالکل غلط ہے۔ کہ آپ کا بیٹا جو ہے بہت ہی نیک صالح ہے، بہت عقل مند ہے، وہ اپنے اندر کی بات والد کو بتا رہا ہے میری شادی کر دو، ورنہ اب وہ ورنہ نہیں بول رہا آپ کے سامنے، ورنہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایجوکیشن دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بچے کی تربیت صحیح کرنا، اسلامی تربیت، بچے کو نیک صالح بنانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کسی گڑبڑ میں پھنس گیا، اگر بیٹی یا بیٹا نے کسی سے یاری لگا دی اور زنا کے مرتکب ہو گئے چوری، اس کا گناہ والدین کو ہوگا۔ میں اوپن بات کر رہا ہوں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کی شادی کرنی چاہیے۔ جیسے پہلے بتایا تھا میں نے، 7 سال کی عمر تک بچہ غلام رہتا ہے اور 7 سے 14 سال کی عمر تک بچہ آپ کا مشیر کاؤنسلر ہوتا ہے، اور 15 سال کے بعد کی عمر کا بچہ بچی یا آپ کا دوست ہوگا یا آپ کا دشمن ہوگا۔ اس کو سوچیے غور سے۔ جب بھی بچہ بات کرنا شروع کرے تو میں نے عرض کیا تھا بچے کو کلمہ طیبہ اللہ کا نام سکھانا چاہیے۔ سونے سے پہلے بچوں پر دم کریں،
حصار کریں، رقیہ کریں اور بچوں کو رقیہ سکھا دیں۔ منظر سب سے افضل ہے، اور بچہ عربی جانتا ہے وہ منظر پڑھ کر سوئے، ورنہ کم از کم، اور بچہ چھوٹا ہے، بچہ عربی نہیں جانتا تو کم از کم ایک دفعہ درود ابراہیمی، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ اخلاص قل اللہ احد، 3 دفعہ الفلق، اور 3 دفعہ الناس، پھر درود شریف پڑھ کر بچوں پر پھونک دے، بچے کی 4 پائے پر بھی پھونک دے، انشاءاللہ بچہ بحفاظت سنے گا، اور اپنے پر بھی پھونک دیں، دونوں کام کریں، اپنے بھی پھونکے، بچوں پر بھی پھونکے، بچوں کو یہ سکھا دیں۔ بچوں پر بہت زیادہ سختی کرنا یا بہت زیادہ نرمی کرنا، یہ بچے کی شخصیت کو بگاڑ دے گا۔ بچے میں جو صرف پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کا آپ ماڈل پیش کریں۔ ماں جو صرف پیدا کرنا چاہتی ہے بچی کے اندر، اس کا ماڈل پیش کرے۔ بیٹی کسی غیر محرم سے بات نہیں کرنی، اور خود رشتہ داروں میں پارٹیوں میں جاتے ہیں، غیر محرم سے ماں باتیں کر رہی ہے، یہ چلے گا نہیں۔ بیٹی پردہ کرنا چاہیے، تو ماں خود پردہ نہیں کرتی تو کیسے چلے گا یہ؟ بیٹے قرآن پڑھا کرو، اور خود قرآن کھولا کبھی نہیں ہے۔ بچوں کے لیے عملی نمونہ بنے والدین۔ یاد رکھیں، مار پیٹ سے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، یہ میں وارننگ دے رہا ہوں بچوں کو، والدین کو۔ مار پیٹ سے بچوں کی صلاحیت دب جاتی ہے، بچہ جھوٹ بولے گا، بچہ بد دیانت بنے گا، بچہ سوتے پیشاب کر لے گا، اپنے ناخن چبائے گا۔ یہ دوبارہ بتا رہا ہوں میں، جو پچھلے بار بھی میں نے یہ بتایا تھا۔ اور حقیقت کو چھپائے گا ہمیشہ، وہ ہمیشہ 4 تے کا خیال رکھے، بچے پر تنقید نہ کریں، بچے کے نقص نہ نکالیں، نو تنقید، کرٹیسائز نہ کریں بچے کے ہر بات پر، نو تقابل، اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ مت کریں، وہ ہے، یہ ہے، اس کے بعد وہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ نو تنقید، نو تردید، کسی اس کی رائے کو رد نہ کریں، کنڈیم نہ کریں۔ یہ میاں بیوی کے بارے میں یہ اصول جو ہے میرا تا والا زبردست ہے۔ نو تنقید، نو تنقیس، نو تقابل، نو تردید، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ بچے سے زیادہ مذاق مت کریں۔ بچے کو زیادہ مذاق کریں گے تو بچہ بزدل ہو جائے گا، اور بچے کی تعریف کریں گے تو بچے کا حوصلہ بڑھے گا، اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، ورنہ بچہ دھوکہ باز بنے گا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونا ضروری ہے، اور گھر کے ایک اگر بڑا گھر ہے تو ایک کمرہ مسجد، یہ گھر کا مسلح، گھر کی مسجد بنا لیں، گھر کا مسلح بنا لیں۔ جب نماز کا وقت ہو، خود آزاد بچہ اذان دے، چھوٹے بچوں کے اذان دیں، اور باقی فیملی پیچھے نماز پڑھے۔ اگر ماں نے نماز نہیں پڑھنی، کسی بہن نے نماز نہیں پڑھنی خاص حالات کی وجہ سے، پھر بھی میں کہوں گا جب اذان ہو جائے تو وضو کر کے آ کر پیچھے بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے بچہ سمجھے گا کہ واقعی ماں سب نمازیں پڑھتی ہے۔ بچوں کو والدین کو چاہیے بچوں کو وقت دے باقاعدہ آ کر۔ جن والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے بلکہ جانوروں کا ڈربہ ہے۔ باپ آیا
بچے سوئے ہوئے ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، باپ چلا گیا، یہ کیا؟ بچے کو ماں کی ضرورت بھی ہے تو بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہے۔ لڑکے نے باپ سے سیکھنا ہے اور بیٹی نے ماں سے زیادہ سیکھنا ہے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ سارا بوجھ ماں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کا خیال ہے، بچوں کو اچھے کامنٹ دیا کریں، بچے کو یہ کہیں بچے کو کس کریں، سب کہاں کامنٹ دیا کریں، بھائی سن آئی مس یو، وائی یو کیم ٹو می لیٹ، آئی مس یو، مائی ڈاٹر آئی لو یو، مائی سن آئی لو یو۔ بچوں کو حق کریں، یہ فری ہے بھائی، اس کا خرچہ کوئی نہیں ہوتا۔ حق کرنے میں کیا آپ کو بل آئے گا؟ یہ وہ کہنے میں بیٹی آئی لو یو، یو آر ویری گڈ، بیٹی آئی لو یو، ویری گڈ، اپریشیٹ کرے بچے کو، تو یہ فری ہے، کنجوس نہ ہو اپریشیٹ کرنے میں۔ ایسے میں کہا کرتا ہوں کہ باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی ماں حمد کو چاہیے اپنی بیوی کو اپنے ایسے الفاظ بولا کرے، ہنی آئی لو یو، آئی مس یو، تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا آج کل؟ تعلیم کو اور تربیت کو علیحدہ کر دیا ہے۔ تعلیم تو کاغذ والے دیں، مدرسے والے دیں، اور تربیت صرف والدین کریں، یہ غلط ہے۔ مدرسہ والوں کو اور اسکول والوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے اور تربیت بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں والدین کو بھی بچوں کی تعلیم کی تربیت توجہ دینی چاہیے اور ان کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ وہ تعلیم صحیح نہیں ہے جس میں تربیت نہیں ہے۔ بچہ پی ایچ ڈی ہے، اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، سب کو باپ فوت ہو گیا تو وہ دیکھے گا لوگوں کے منہ کی طرف، جنازہ کیسے پڑھوں۔ تو اب مثال کے طور پر کبھی ہنڈیا میں سال میں نمبر زیادہ پڑ گیا اور باپ صاحب نے گھر کے اندر تیسری جنگ عظیم شروع کر دی۔ باپ نے بچوں کی ماں کو چپت مار دیا، بیٹے نے دیکھ لیا، بیٹا باپ کو ہیٹ کرے گا، کیونکہ بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے اس کا دل ماں سے اٹیچ ہوتا ہے۔ یا بچے نے سیکھ لیا تو کل کو وہ بھی اپنی بیوی کو چپت مارے گا، اور اگر بیوی زبردست ہوئی تو یہ بیٹا جو ہے یہ چپت کھا بھی سکتا ہے بیوی سے۔ تو اس کی بنیاد کیا بنے؟ باپ کا غلط رویہ بچے کی ماں کے ساتھ۔ ہمیں اپنی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہماری تربیت صحیح ہوگی تو بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیک اولاد کی سانس کے برابر ماں باپ کو نیکیاں ملتی ہیں، بالخصوص ماں کو۔ جس طرح بچے سانس لیتا ہے، اس کی صحیح تربیت کی ہوئی ہے، نیک بچہ، اس کے سانسوں کے برابر ماں کو تربیت کرنے والی ماں کو، باپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ثواب ہے۔ ماں کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے، ماں کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی کہ بیٹے سچ بولنا،
ان کے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو واقعہ کا پتہ ہے کہ ڈاکو جو ہے انہوں نے توبہ قید کی، اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ماں کے آنسوؤں میں بہت بڑی طاقت ہے۔ بیٹا باپ سے زیادہ اثر لیتا ہے، بیٹی ماں سے زیادہ اثر لیتی ہے۔ ہم نے عورت کو صرف ماں کو کچن کا ہی ذمہ دار سمجھا ہے، اور میں بھی آج کل اپنے آپ کو صرف کچن کا ذمہ دار سمجھتی ہیں یا گھر کی صفائی۔ نہیں بھائی، بچوں کی ذمہ داری کچن سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی کی گلیوں میں ٹافیہ بیچنے والا بردر ایدی جب فوت ہوا اس کو 11 توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ 1951 میں وہ 2 کپڑوں کے تھال لے کر کراچی گلیوں میں بیچتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر رفاع عامہ کا جذبہ تھا۔ آج اس ایدی کی جو ایمبولینس گاڑیاں ہیں آج ہر شہر میں موجود ہیں۔ یہ ماں کی تربیت تھی، اس کے باپ کی تربیت تھی، اس کے ماحول کی تربیت تھی، اس کی اچھی صحبت کی تربیت تھی۔ عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ وہ کھانا کھانے لگے تو جھاڑو والا جھاڑو دینے کے گھر آیا تو آپ نے اپنے مرید کو کہا بھائی اس کے ہاتھ دھلاؤ جھاڑو والے کو، جو کہ حالانکہ عیسائی تھا وہ، تو ویسا کھانا وہ بھی کھا لے۔ عجیب، حضرت وہ عیسائی ہے، وہ خاک روب ہے، کیا کر رہے ہیں حضرت، آپ کھانا کھائیں؟ کہا نہیں، اس کے ہاتھ دھلوائے تو حضرت نے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لیا۔ تو کیا ہوا؟ اگلے دن وہ پورے کنبے کو حضرت کی صحبت میں لے آیا اور وہ پورے کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اخلاق محمدی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند کہ مقصد حیات اونچا ہونا چاہیے، شاہین کی طرح۔ سخن دل نواز، منہ کا بول بڑا میٹھا ہونا چاہیے۔ جان پرسوز، دل کے اندر اللہ رسول کا والدین کا عشق ہونا چاہیے۔ یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ ہے سامان، ساز و سامان جو لے کر ایک امیر چلتا ہے، والدین جو چلتے ہیں اور زندگی کو اپنی کو بھی سنوارتے ہیں، بچوں کی کو سنوارتے ہیں۔ نگاہ بلند، یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے والدین کے اندر۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت مارے تھے تو اندر سے ماں کہہ رہی ہے بیٹی ذرا پانی ڈال دو، دودھ کم ہے۔ انہوں نے فرمایا اماں عمر فاروق کا پتہ ہے، اور عمر فاروق 22 چانس باہر سے سن رہے تھے۔ ماں نے کہا کہ عمر فاروق دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا عمر فاروق تو ممی نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر فاروق کا رب تو دیکھ رہا، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نیک بچی۔ اسی بچی کو عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے لیے اگلے دن بہو کے طور پر چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہو عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت ہوتی ہے نا۔ ایک بزرگ
ایک شیخ کسی گھر دعوت پہ گئے اپنے مرید کی طرف، تو لیونگ روم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا ایک بیٹا آ گیا، تو حضرت نے سوال کیا کیا آپ سب سے بڑے ہو؟ مطلب صاحب بہن بھائیوں سے بڑے ہو؟ آپ بیٹے نے جواب دیا حضرت نہیں، میں سب سے بڑا نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ دیکھو یہ بچے کا جواب کہاں سے آیا؟ یہ بچے کا جواب ماں باپ کی تربیت تھی، ماں باپ کی تعلیم تھی۔ ایک عرض ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے آپ اپنی غذا میں، یہ ایک اضافی چیز ہے کہ بعض لوگ کے پاس بچیاں ہوتی ہیں صرف، تو وہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے، تو یہ مجربات ہے اور دعائیں ہیں۔ اصل تو بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے۔ تو میں عرض کروں کہ نرینہ اولاد کے لیے ماں کو چاہیے اپنی خوراک میں پوٹاشیم کا اضافہ کرے۔ کیلے میں بہت زیادہ پوٹاشیم ہوتی ہے، صبح شام کم ایک کیلا کھائے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا ولیو کہے، یا ولیو کا پڑھ کر 11 دفعہ کیلے پر دم کر کیلا کھائے۔ اور خاص موقع کے دن 2-3 کیلے کھا لے، اور ساتھ نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے رب حبلی من الصالحین یہ آیت پڑھ کر سلام پھیرے۔ اور جب یہ رب حبلی من الصالحین کہے اس وقت دل میں کھا کے یا اللہ یہ بیٹا عطا فرما دو، ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائیں گے۔ اور بیٹا مانگے تو صالح مانگے، اولاد مانگے تو صالح مانگے۔ اور تجویز کے بارے میں ایک بہت عجیب واقعہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، یتیم تھے۔ اور والدہ صاحبہ جو تھی ماشاءاللہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے پیٹ پالتی تھی، لیکن مرحوم شوہر کی یہ خواہش تھی کہ بیٹا عالم دین بنے۔ اب ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی خواہش پوری کرنے کے لیے معلومات شروع کی، تو پتہ چلا کہ فلاں مسجد میں ایک اللہ والے عالم دین ہیں اور وہ اچھی تربیت بھی کرتے ہیں، اچھا علم بھی دیتے ہیں۔ تو وہاں گئی کہ حضرت میرے بیٹے کو عالم ولی اللہ بنا دی۔ تو اس نے کہا اچھا آپ بیٹی دعا بھی کرو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، تربیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ماں نے صاحب یہ کہا کہ بیٹا میرے گھر مجھے ملنے نہ آئے ویکینڈ کے اندر، جب ولی اللہ بن جائے، عالم بن جائے پھر آئے۔ اب وہ تو 8 سال کی بات تھی، اب بیٹے تو سن رہا تھا کہ گھر ہی جا سکتا۔ اب بیٹے نے کیا کیا، باجید نے سبق جلدی ہفتے بعد جب ماں یاد آئی سبق جلدی سناتا تھا، اچھا پڑھتا تھا تاکہ استاد خوش ہو جائے۔ تو بچوں کا خوش کیا، حضرت جی میں امی کو ملا ہوں، اس نے اجازت دے دی۔ جب گھر گئے دستک دی، کوئی آواز نہیں، دروازہ بند تھا، پھر دستک دی، کوئی آواز نہیں۔ جب 3 بار پکارا تو اندر سے آواز کون ہے؟ کہا میں یزید ہوں۔ اندر سے ماں نے آواز دی میرا نہیں ہو سکتا، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو تب آئے گا
جب ولی اللہ بن جائے گا روتا رہا، آنکھیں سرخ ہو گئی، ماں نے دروازہ نہیں کھولا تو واپس اسے مدرسے میں چلا گیا۔ کتنا حوصلہ ماں کا، ماں نے کتنی قربانی دلی جذبات کی ہوگی، استاد کو جا کر کہانی سنائی۔ لہذا 16 سال کی عمر تک وہ پھر گھر نہیں گیا، 8 سال گھر نہیں گیا، اور 8 سال کے بعد تہجد گزار اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کبریٰ عطا کی، اور پھر گئے، دروازہ ماں نے کھولا، سر پر سنت امامہ کا نور تھا اور سینے سے لگایا۔ یہ ہے قربانی ہے۔ جب مائیں ایسی قربانی کرتی ہیں جذبات کی، ایسی خواہش پوری کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ایسی تربیت دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو کہ اللہ کی ولی ہو اور ہماری مبشش کا باعث بنے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، کیوں؟ اس نے ماں کو فالو کیا، ماں نے خامد کو فالو نہیں کیا، اور ماں ایمان نہیں لائی، لہذا بیٹا بھی ایمان نہ لایا، اور ماں کے ساتھ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ یونس چشتی رحمت اللہ علیہ بنگال کے سفر میں 70 لاکھ مسلمان نے توبہ کی، بیعت توبہ کی، 70 لاکھ مسلمان نے توبہ کی گناہوں سے، اور 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ اور جب گھر آئے تو ماں کو پوری کارگزاری سنائی، ماں بہت خوش ہوئی، لیکن ماں اللہ والی تھی، حکمت جانتی تھی کہ میرے معین کے دل میں تکبر نہ آ جائے۔ کہا معین الدین، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں کمال تیری ماں کا ہے، جس نے آپ کو 2 سال باوضو دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو ایسی ماں عطا فرمائے۔ اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔